بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی ماؤں، بہنوں، بھائیوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی فتوحات کا تذکرہ کر لینے کے بعد اب ہم ان فتنوں کا رخ کر رہے ہیں جو داخلی فتنے تھے مسلمانوں کے درمیان جو امڈ آئے تھے، اور ایسی شورش تھی اور ایسی گروہ بندیاں تھیں اور ایسا داخلی فساد تھا جس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، اور وہ مسلمانوں کے درمیان فساد کی اور فتنے کی اور مصیبتوں کی وہ چکی آخرکار چل ہی پڑی جو پھر رکنے کا جس نے نام نہیں لیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکان پر آرام فرما رہے تھے، کوئی خواب دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر اٹھے اور فرمایا، سبحان اللہ، ماذا انزل اللہ من الخزائن وماذا انزل من الفتن۔ ہائے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، کتنے ہی اللہ تعالیٰ نے خزانے اتارے ہیں اور زمین کے مال و دولت کو باہر نکالا ہے، اور کتنے ہی فتنے ان کے ساتھ وجود میں آئے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تذکرہ اور جو حالات اس شہادت کے بنے ہیں ان کے اسباب کا تذکرہ ہم سب سے پہلے اس موقع پر کریں گے کہ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا بنیادی فرق پڑ گیا تھا مسلمان معاشرے کے اندر اور مسلمان سوسائٹی کے اندر۔ لہذا ان بنیادوں کو ذہن میں رکھیں تاکہ وہ شورشیں سمجھ میں آئیں جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف ہوئی تھیں۔ سب سے پہلی بنیادی وجہ اور بنیادی فتنوں کا سبب جو بنا وہ یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عمومی طور پر روم و ایران کے ساتھ جہاد چل رہا تھا، لڑائیاں چل رہی تھیں، مسلمان اسی کی طرف فوکس کیے ہوئے تھے، توجہ لگائے ہوئے تھے، اور ممالک فتح ہو رہے تھے۔ مسلمانوں کو اس بات کی فرصت نہیں تھی کہ ان مفتوح علاقوں سے ٹھہریں اور وہاں پر کچھ چین کا سانس لیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ آرام مسلمانوں کے حصے میں آیا اور مفتوحہ علاقوں کے مال و دولت سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملا، مال و دولت کی فراوانی، اور اس کی وجہ سے حسد کے جذبے اور خراب جذبے وہ ابھرنے لگے۔ دوسری بنیادی بات یہ تھی اور دوسرا سبب جو ان فتنوں کے نمودار ہونے کی وجہ بنی وہ یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اب اسلامی مرکز مدینہ سے اور آگے بڑھتے ہوئے فوجی مراکز بصرہ اور کوفہ بن گئے تھے، اور بصرہ اور کوفہ یہ ایران اور عراق کے علاقے تھے، عراق کا یہ علاقے تھے اور ایرانی حکومتوں کے یہ علاقے تھے۔ یہاں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی تھی، لیکن ایسے لوگوں کی آبادی زیادہ تھی جنہوں نے براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوض سے استفادہ نہیں کیا تھا، اور وہ ساری کی ساری محنت اور مشقت کی چکی میں نہیں پیسے تھے جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین پیسے تھے۔ لہذا ان میں سے اکثروں کی یہ رائے تھی اور ان کی یہ سوچ تھی کہ اس وقت مسلمانوں پر دنیا خوب ہی زیادہ برس رہی ہے اور اتر رہی ہے، لہذا انہی کی طرف ہوا جائے، اور اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جن کے ہاتھ میں اس کا کنٹرول ہے ایسے حکمرانوں کی طرف، ایسے حکمرانوں کو یا تو اپنے قابو میں لیا جائے یا خود ایسی جگہ پر خود حکمران بن کر اپنے مفادات کو پورا کیا جائے۔ تیسرا جو بنیادی فرق ہوا اور سبب بنا ان فتنوں کا وہ یہ تھا کہ قریش کے جو معزز ترین لوگ تھے جن کو اعیان قریش کہا جاتا تھا، قریش کے اہم ترین افراد تھے،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے اور دور خلافت میں یہ ان کے اوپر حکم لگایا تھا کہ وہ مدینہ چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ وہ مدینہ میں رہیں گے تو مسلمانوں کی اجتماعیت اور ان کی یکجہتی باقی رہے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ لوگ باہر نکلے، ہر شخص اپنے اپنے علاقے کی طرف گیا اور وہاں پر حاشیہ بردار جمع ہوئے، مداحین جمع ہوئے، اور ہر ایک نے ان میں سے ہر ایک کو حکومت اور خلافت کے لیے موضوع سمجھا، تعریف کے پل باندھے، اور پھر اس کی وجہ سے یہ اعیان قریش اور معزز ترین لوگ جب الگ الگ ہو گئے تو ان کے درمیان باتوں میں بھی اب اختلاف ہونے لگا۔ اور چوتھی وجہ جو بنی تھی وہ یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت سے ہی قریش کے دو خاندان بنو ہاشم اور بنو امیہ میں آپس میں مخاصمت اور ایک دوسرے سے کمپٹیشن چلتا ہوا آیا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہاشمی تھے نہ اموی تھے، ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہ ہاشمی تھے نہ اموی تھے۔ البتہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اموی خاندان کے تھے، اور حضرت عثمان کی خلافت کے وقت بھی یہ جذبے ابھرے تھے کہ بنو ہاشم نے حضرت علی کو چاہا تھا اور امیہ کے خاندان نے حضرت عثمان کو چاہا تھا، اور یہی جذبوں نے سر ابھارا اور خاندانی رقابتیں ابھرنا شروع ہوئیں۔ اس تمہید کے بعد ہم اصل بنیادی بات پر آتے ہیں کہ وہ شخص جس نے اس فتنے کی بنیاد ڈالی تھی، جس کا نام تھا عبداللہ ابن السبا اور جو مشہور ہوا ابن السودا کے نام سے، یہ شخص تھا جو یمن کے شہر صنعاء کا رہنے والا ایک یہودی تھا۔ مسلمانوں کی فتوحات کو دیکھ کر دل ہی دل میں مسلمانوں کی نفرتوں کو لے کر اس نے اسلام کا اظہار کیا، اور بظاہر مسلمان بن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ مدینہ آیا۔ یہ اتنا ناقابل التفات تھا کہ اس کے آنے کو کسی نے توجہ بھی نہیں دی، لیکن یہ خاموشی میں مدینہ آیا اور مدینہ میں رہ کر مسلمانوں کی کمزوریوں کو دیکھا، مخالف اسلام تدابیر کیا کیا اختیار کی جا سکتی ہیں اس نے اس کو سوچا، اور مذہبی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے کس طرح مسلمانوں کے درمیان تفریق اور تشتت و انتشار قائم کیا جا سکتا ہے، اس نے اس پر بہت غور و خوض کر کے مذہبی اور سیاسی تفریق کے لیے ایک خفیہ پارٹی اس نے قائم کی۔ اس نے اپنے چند عقیدے اپنے طور پر گڑھے اور ان عقیدوں کی دعوت وہ دینے لگا اور ان عقیدوں کی طرف لوگوں کو بلانے لگا۔ وہ عقیدے جس بنیاد پر قائم اس نے کیے تھے وہ بہت اچھی بنیاد تھی کہ اس کی اس عقیدوں کی دعوت کی بنیاد محبت رسول اور الفت اہل بیت پر اس نے رکھی تھی کہ اہل بیت سے محبت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ جو بنیادی عقیدے اس نے ظاہر کیے تھے وہ تین بنیادی باتیں تھیں جس کی طرف وہ لوگوں کو دعوت دے رہا تھا، اور گویا یہی اس نے بنیاد رکھی تھی انتشار و اختلاف کی مسلمانوں کے درمیان۔ سب سے پہلے بات اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ تعجب ہے مسلمانوں پر کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پھر سے دوبارہ دنیا میں آنے کو تو مانتے ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوبارہ دنیا میں نزول کو نہیں مانتے۔ مطلب اس کا عقیدہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے۔ اس کے لیے اس نے قرآن پاک کی آیات کی من گھڑت تشریحات بھی کی۔ دوسری بات اس نے جو اپنی دعوت کی بنیاد کے طور پر چلائی وہ یہ کہنے لگا کہ ہر پیغمبر کا ایک وصی ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، تو علی رضی اللہ تعالی عنہ خاتم الاوصیاء ہیں۔ اور تیسری بات اس نے جو چلائی تھی جو فتنے کا بیج تھا، اس نے یہ مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈالا کہ مسلمانوں نے بڑا ظلم کیا ہے کہ نبی کی وصیت کی مسلمانوں نے پرواہ نہیں کی، کہ نبی کے وصی علی رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے مسلمانوں نے خلافت دوسروں کے سپرد کر دی۔ اب سارے مسلمانوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ وہ غیر مستحق خلیفہ کو معزول کر کے
مستحق خلیفہ حضرت علی کو ان کا حق دلوائے۔ اپنی اس کام کے لیے اس نے مناسب افراد کی تلاش کی، اور جو لائے عمل تیار کیا وہ یہ تھا کہ بظاہر متقی بن کر عوام پر اثر و رسوخ کو قائم کیا جائے، اور دوسری بات تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بہتان و الزامات لگائے جائیں، اور تیسری بات تھی کہ عمال حکومت جو حکومتوں کے گورنر تھے ان کو پریشان کیا جائے، اور ان کو نالائق، نااہل، ظالم، غیر متدین قرار دے کر صوبوں کے اندر ان کے خلاف شورشیں اور بغاوتیں بھڑکائی جائیں۔ اور تیسرا کام جو اس نے کیا تھا وہ فرضی خطوط کا تھا کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے کو فرضی خطوط بھیجے جاتے تھے یہ کہہ کر کہ ہمارے پاس بہت ظلم ہو رہا ہے، اور دوسرے صوبے سے تیسری طرف خط بھیجے جاتے تھے یہ کہہ کر کہ ہمارے گورنر بہت زیادتیاں کر رہے ہیں۔ اس طرح مختلف صوبوں کے اندر ان فرضی خطوط کو بھیجنے کا سلسلہ، اور انہی پانچوں صوبوں سے جو اس زمانے میں مشہور 5 صوبے تھے عہد عثمانی کے، جو گویا اسلامی طاقت کے مرکز تھے، ایک تو خود مدینہ تھا، دوسرے بصرہ، اور تیسرے کوفہ، اور چوتھے مصر، اور 5ویں دمشق۔ ان مراکز اسلام سے ایک دوسروں کی طرف خطوط بھی بھیجے گئے، اور چاروں جگہ سے مدینہ کو خطوط بھیجے گئے تاکہ یہ بتایا جائے کہ حضرت عثمان کی خلافت میں ان کے گورنر اور ان کے والی عوام پر بہت زیادتیاں کر رہے ہیں، وہ بہت ہی زیادہ بے دینی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ابن سبا نے اپنی اس دعوت کو چلانے کے لیے ان 4 علاقوں کو سب سے پہلے اپنی دعوت کا مرکز بنایا۔ ہم اسی کے مختصر یعنی صورتحال ان صوبوں میں جو ابن سبا نے شورشیں پیدا کی اور کن لوگوں نے اس کا ساتھ دیا، ہم اس کا مختصر خاکہ آپ کے سامنے بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مدینہ میں ابن سبا نے اپنے ان عقائد کو پختہ کیا اور ساری ان تدابیر کو مضبوط کیا جو مسلمانوں کے درمیان تفریق کے لیے ضروری تھیں۔ اسی زمانے میں جب ابن سبا مدینہ میں تھا، حکیم بن جبلہ ایک شخص تھا جو بصرہ کا آدمی تھا۔ ابن سبا کو اس کا حال معلوم ہوا۔ حکیم بن جبلہ ایک بدماش تھا جو یہ کرتا تھا کہ مسلمان جب کسی جہاد کے اندر مصروف ہوتے تھے تو یہ ذمیوں پر ڈاکہ ڈالتا تھا، لوٹ مار کرتا تھا، لوگوں کو قتل غارت کرتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے بصرہ کے حاکم عبداللہ ابن عامر سے کہا کہ اس کو اور اس کی جماعت کو نظر بند کر دیں۔ ابن سبا کو جب حکیم بن جبلہ کا حال معلوم ہوا تو اس کو یہ اس کی دعوت کے لیے بہت موزوں آدمی نظر آیا، لہٰذا ابن سبا مدینہ سے بصرہ گیا۔ حکیم بن جبلہ کے مقام پر اس نے قیام کیا اور اس کو اپنی پارٹی کا سربراہ بنا کر حکیم کو اب اس کام پہ لگایا، اور حکیم اب ان مقاصد کے لیے مشغول ہوا۔ بصرہ کے حاکم عبداللہ ابن عامر جو گورنر تھے بصرہ کے، ان کو ابن سبا کے ان عقائد کی جب اطلاع ملی تو انہوں نے ابن سبا کو بلایا، اس کو پوچھا۔ اس نے اپنا تعارف ایک سادے مسلمان کی طرح کیا۔ ابن عامر نے کہا کہ میں تمہارے حالات کی تحقیق کر چکا ہوں، مجھے خوب سمجھ میں آ رہا ہے کہ تم مسلمانوں کے درمیان فتنہ برپا کرنا چاہتے ہو، لہٰذا اس سے رک جاؤ۔ ابن سبا کی اس حقیقت کا کھل جانا ابن سبا کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا، لہٰذا اس نے اسلامی دوسرے مرکز کوفہ کی طرف رخ کیا۔ کوفہ میں جا کر اس نے اپنے زہد کا سکہ بٹھایا اور اپنے عقائد کی ترویج اور نشر و اشاعت میں وہ لگا۔ اب ہم اس سے پہلے کہ کوفہ میں اس کو کون سا گروہ ملا، تھوڑا سا ہم پیچھے آپ کو لے جاتے ہیں کہ کوفہ میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ولید بن عقبہ کوفہ کے گورنر بنے تھے۔ رات کو یہ مجلس لگایا کرتے تھے اور اس مجلس میں ایک نو مسلم تھا ابو زید، یہ آیا کرتا تھا۔ وہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ شراب پیتا ہے۔ ولید کے جو مخالفین تھے
انہوں نے ولید پر بھی شراب پینے کا الزام لگایا، اس کی تشہیر کی، ایک ہنگامہ کھڑا کیا، یہاں تک کہ اپنی ہی پارٹی کے کچھ لوگوں کو مدینہ بھیجا اور 2 لوگوں نے جھوٹی گواہی دی کہ ہم نے ولید کو شراب کی قے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس پر حضرت عثمان نے ان پر حد جاری کی تھی اور ان کی جگہ سعید ابن العاص کو کوفہ کا گورنر بنایا تھا۔ سعید جب وہاں پہنچے تو یہی شورش زدہ ٹولہ سعید کے پیچھے پڑا۔ انہوں نے تنگ آ کر حضرت عثمان سے شکایت کی۔ حضرت عثمان نے کہا کہ ان لوگوں کو اس ٹولے کو شام بھیج دیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ ٹولہ پہنچا، انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن یہ نہیں سمجھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انہیں حمص عبد الرحمن بن خالد کے پاس بھیج دو۔ عبد الرحمن بن خالد ایک سخت آدمی تھے، انہوں نے ان کے دہن سے خمار اس شورش کا نکالا اور پھر کچھ ہی دنوں میں یہ جو شورش پسند ٹولہ تھا یہ سدھر گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے کہا کہ اب ان کو واپس کوفہ بھیجا جا سکتا ہے۔ ابن سبا نے کوفہ کے اندر اسی شورش پسند جماعت کو اپنا ایجنٹ مقرر کیا، جس کا سربراہ مالک اشتر وغیرہ تھا، جس نے بہت بڑا رول ادا کیا تھا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اندر۔ کوفہ میں بھی عبداللہ ابن سبا کا چرچا ہوا تو سعید ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلا کر ڈانٹا، لہذا وہ کوفہ سے شام چلا گیا۔ شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ بہت زیادہ مدبر اور بہت زیادہ ہوشیار آدمی تھے، لہذا ابن سبا کی دال شام میں نہیں گلی تو وہ وہاں سے شہر بدر کیا گیا۔ البتہ شام کے اندر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ حضرت ابو ذر یہ ذہن رکھتے تھے کہ مال جمع کرنا ناجائز ہے، سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، چاہے بیت المال کا ہو چاہے انسان کا اپنا ذاتی مال ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عام مسلمان اس نظریے کے خلاف تھے، اس پر بڑی گرم بحثیں ہوتی تھیں اور غریبوں کو حضرت ابو ذر کی یہ نظریہ اچھا لگتا تھا، لہٰذا غریب اور امیر کے درمیان ایک زبردست خلا پیدا ہوا اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف صف بستہ ہوئے۔ حضرت عثمان کے کہنے پر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو مدینہ بھیج دیا گیا۔ ابن سبا نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو بہکانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے کہا خدا کی قسم تو یہودی اور فتنہ پرور لگتا ہے، وہاں اس کی دال نہیں گلی۔ تو وہ عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ فتین ہے، اس کو پکڑ کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے آئے۔ حضرت معاویہ نے اسے شہر بدر کیا۔ وہ دمشق اور شام سے شہر بدر ہو کر مصر آیا۔ مصر کی صورتحال اب ذرا عجیب تھی۔ یہاں کے جو گورنر تھے عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح، یہ جنگوں میں مصروف تھے رومیوں کے ساتھ، اور مصر میں دوسرا مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ 2 بڑے صحابی محمد ابن ابی بکر اور محمد بن ابی حذیفہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ناراض ہو کر مصر آ گئے تھے، اور مصر میں عبداللہ ابن ابی سرح کی زمینی نظر اتنی مضبوط نہیں تھی جنگوں کی وجہ سے۔ عبداللہ ابن ابی سبا نے دیکھا کہ یہاں حضرت عثمان پر جلنے کٹنے والے زیادہ بھی ہیں، 2 صحابہ بھی اس میں ہیں، اور والی مصر بھی جنگوں میں مصروف ہے، اس لیے اس نے اپنی محنتوں کا اور اپنی اس خفیہ پارٹی کا مرکز مصر کو بنایا، اور گویا اس کا خیال صحیح نکلا کہ بہت کم مدت میں حضرت عثمان کے مخالفین اور اس کے متبعین کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور مصر گویا آپسی شورش کا ایسا گڑھ بنا کہ ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں اس بات سے کہ جب 31 ہجری میں جس کا ہم تذکرہ کیا ہے قیصر روم قسطنطین بحری بیڑے لے کر آ رہا تھا، اور اس وقت عبداللہ ابن ابی سرح اور حضرت معاویہ شام سے اس کے مقابلے کے لیے جا رہے تھے، اس وقت محمد بن ابی بکر اور محمد بن ابی حذیفہ یہ سمندر میں بھی کشتیوں میں علل اعلان حضرت عثمان کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہے تھے، باتیں کر رہے تھے اور حضرت عثمان کے خلاف بکواس کر رہے تھے، یہاں تک کہ عبداللہ ابن ابی سرح نے ان کو کشتیوں سے قبطیوں کی کشتیوں میں ڈال دیا تھا۔ تیسرے اور پھر اس کے بعد
اپنے ایک مجوزہ نظام کے تحت عبداللہ ابن سبا نے یہ کام شروع کیا کہ تمام والیان جو تھے ان چاروں پانچوں صوبوں کے، ان کے ظلم کی من گھڑت داستانیں ایک دوسرے کی طرف خطوط کی شکل میں اس نے روانہ کرنا شروع کی کہ یہاں کے عوام بہت مصائب میں ہیں، یہاں کے عوام بہت مصائب میں ہیں۔ اب یہ خطوط بصرہ اور دمشق اور مصر سے 3 جگہ کے خطوط گویا کوفہ جاتے تھے، پھر کوفہ اور بصرہ اور مصر کے خطوط شام آتے تھے، اور شام اور مصر اور بصرہ کے خطوط مدینہ آتے تھے۔ اس طرح سب طرف سے مل کر یہ خطوط پھر مدینہ بھی آ جایا کرتے تھے۔ اب چونکہ کہیں پر کوئی ظلم نہیں تھا، کہیں کوئی زیادتی نہیں تھی، لہٰذا یہ خطوط جب ان علاقوں میں پہنچتے تھے اور وہاں کے لوگ ان چیزوں کو سنتے تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا صوبہ بہت اطمینان والا ہے اور باقی تمام صوبوں میں ظلم و تشدد ہو رہا ہے۔ اور مدینہ میں بھی جب ہر صوبے سے یہ خطوط پہنچنا شروع ہوئے تو مدینہ کے لوگ بھی بہت ہی زیادہ یعنی فکر مند ہوئے، اور گویا وہ بھی یہ سمجھنے لگے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو عاملین ہیں اور گورنر ہیں وہ زیادتیاں کر رہے ہیں۔ اس طرح کی غلط فہمیاں، اس طرح کی یعنی انتشار اور اس طرح کی گویا ایک پروپیگنڈا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف شروع ہوا۔ حضرت عثمان کو جب ابتدائی ان حالات کی اطلاع ملی تو حضرت عثمان نے تحقیق کے لیے حضرت عمار بن یاسر کو مصر بھیجا، لیکن حضرت عمار بن یاسر مصر ہی رہ گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو لوگ تھے ان کی باتوں میں وہاں رکے، اور محمد بن مسلمہ کو حضرت عثمان نے کوفہ بھیجا۔ محمد بن مسلمہ کوفہ گئے تو دیکھا کہ وہاں سر عام لوگ بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں بدتمیزی کرتے ہیں، بد تہذیبی کرتے ہیں، فقرے کستے ہیں۔ یہ سارے حالات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر محمد بن مسلمہ نے جب سنائے اور یہ ساری صورتحال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے آئی تو انہوں نے سن 34 ہجری میں ایک مجلس شورا کا انعقاد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مجلس شورا میں کیا تفصیلات آئیں، ہم اس کا تذکرہ پھر اگلی قسم میں کرتے ہیں۔